السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ایک اسلامک مدرسے کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ کس چیز کی اسٹوڈنٹ ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ تو آج میں آپ سب کو خلفائے راشدین کی زندگی کے بارے میں بتانے والی ہوں کہ وہ اصل میں تھے کون، انہوں نے زندگی کیسے گزاری اور اپنی زندگی میں کیا کیا کردار ادا کیا، اور ہم سب ان کی زندگی سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ سب کو یہ بھی بتاتی چلوں گی کہ خلفائے راشدین آخر کہتے کسے ہیں۔ خلفائے راشدین 4 ہیں، جن میں پہلے نمبر پہ ہیں خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق، اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس لازمی کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، لائک اور شیئر لازمی کریں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خلفائے راشدین کہتے کسے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے اور امت کی رہنمائی کی، انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو کہ خلیفہ اول تھے، جن کا نام عبداللہ اور ابوبکر ان کی کنیت تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے والد کا نام سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سلمہ اور ان کی کنیت ام الخیر تھی۔ سیدنا ابوبکر بن ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل ایک تاجر کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی دیانت داری، ریاست بازی اور امانت کی خاص شہرت تھی۔ اہل مکہ ان کو علم، تجربہ اور حسن خلق کے باعث نہایت معزز سمجھتے تھے، اور ایام جاہلیت میں خون بہا کا مال آپ ہی کے ہاں جمع ہوتا تھا۔ اگر کسی بھی دوسرے شخص کے یہاں جمع ہوتا تو قریش اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کو ایام جاہلیت میں بھی شراب سے ویسی ہی نفرت تھی جیسی زمانہ اسلام میں۔ اس قسم کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ شراب نوشی میں نقصان آبرو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن ہی سے ان کو خاص انس اور خلوص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ احباب میں داخل تھے، اکثر تجارت کے سفروں میں بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا ہوئی تو سیدنا ابوبکر نے سب سے پہلے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بعض ارباب سیرت نے اس کو قبول اسلام کے متعلق بہت سے قصے نقل کیے، لیکن یہ حقیقت سے بہت دور ہے۔ اصل یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر کا آئینہ دل پہلے سے صاف تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہونے کے ساتھ ہی دین حنیف کی نشر و اشاعت کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا زبیر بن العوام، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا ابو طلحہ بن عبداللہ اور سیدنا عثمان بن مظعون، سیدنا عبیدہ، سیدنا ابو سلمہ اور سیدنا خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد کفار کی ایذا رسانی کے باوجود 13 برس تک مکہ مکرمہ میں تبلیغ و دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بے بسی کی زندگی میں جان، مال، رائے و مشورہ غرض ہر حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام سیدنا ابوبکر کے گھر تشریف لے جاتے اور دیر تک مجلس راز قائم رہتی۔ شروع مکہ میں جن لوگوں نے داعی توحید کو لبیک کہا، ان میں کثیر تعداد غلاموں اور لونڈیوں کی تھی۔ اپنے مشرک آقاؤں کے پنجہ ظلم و ستم میں گرفتار ہونے کے باعث طرح طرح کی اذیتوں میں مبتلا تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلوم بندگان توحید کو ان جفاکار مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ کفار جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے تو یہ مخلص جانثار خطرے میں پڑ کر خود سینہ سپر ہو جاتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تقریر فرما رہے تھے کہ مشرکین اس تقریر سے سخت برہم ہوئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر نے بڑھ کر کہا، اللہ تم سے یہ سمجھے، کیا تم صرف اس کو اس لیے قتل کرو گے کہ ایک اللہ کا نام لیتے ہیں؟ اسی طرح ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ اسی حالت میں عقبہ بن ابی نے اپنی چادر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں پھندا ڈال دیا۔ اس وقت اتفاقاً سیدنا ابوبکر پہنچ گئے اور اس کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ کیا اور فرمایا، کیا تم اس کو قتل
نشانیاں لایا اور کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رشتہ مکہ میں ہی قائم ہوا، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، لیکن نکستی ہجرت کے 2 سال بعد ہوئی۔ شروع میں مشرکین قریش نے مسلمانوں کو تھوڑی بھی اہمیت نہ دی، لیکن پھر جب انہوں نے دیکھا کہ روز بروز ان کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور اسلام کا حلقہ اثر و وسیع تر ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے نہایت سختی سے اس تحریک کا سدِ باب کرنا چاہا۔ ایذا اور تکلیف رسانی کی تمام ممکن صورتیں عمل میں لانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جانثار کو ان مصائب میں مبتلا پایا تو ستم زدوں کو حبش کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ بہت سے مسلمان حبش کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق بھی باوجود وجاہت ذاتی اور اعزازی خاندانی کے اس دار و گیر سے محفوظ نہ تھے۔ چنانچہ جب سیدنا طلحہ بن عبداللہ ان کی تبلیغ سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو سیدنا طلحہ کے چچا نوفل نے ان دونوں کو ایک ساتھ باندھ کر مارا اور سیدنا ابوبکر کے خاندان نے کچھ حمایت نہ کی۔ ان اذیتوں سے مجبور ہو کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور رخت سفر باندھ کر عازم حبش ہوئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ مقام برق انعامات میں پہنچے تو ابن دغنہ رئیس کارہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا ابوبکر کہاں کا قصد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قوم نے مجھے جلا وطن کر دیا ہے، اب ارادہ ہے کہ کسی اور ملک کو چلا جاؤں اور آزادی سے اللہ کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ نے کہا کہ تم سا آدمی جلا وطن نہیں ہو سکتا، تم مفلس و بے نوا کی دستگیری کرتے ہو، قرابت داروں کا خیال رکھتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو اور مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہو۔ میرے ساتھ واپس چلو اور اپنے وطن ہی میں اپنے اللہ کی عبادت کرو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ابن دغنہ کے ساتھ پھر مکہ واپس آئے۔ ابن دغنہ نے قریش میں پھر اعلان کیا کہ آج سے ابوبکر میری امان میں ہے۔ ایسے شخص کو جلا وطن نہ کرنا چاہیے جو محتاجوں کی خیر گیری کرتا ہے، قرابت داروں کا خیال رکھتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے اور مصائب میں لوگوں کے کام آتا ہے۔ قریش نے ابن دغنہ کی امان کو تسلیم کیا، لیکن فرمائش کی کہ ابوبکر کو سمجھا دو کہ وہ جب اور کس طرح جی چاہے اپنے گھر میں نماز پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے، لیکن گھر سے باہر ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، مگر جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سیدنا ابوبکر نے عبادت الہی کے لیے اپنے صحن خانہ میں اپنی مسجد بنا لی تھی۔ کفار کو اس پر اعتراض بھی ہوا۔ انہوں نے ابن دغنہ کو خبر دی کہ ہم نے تمہاری ذمہ داری پر ابوبکر کو اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے مکان میں چھپ کر اپنے مذہبی فرائض ادا کریں، لیکن اب وہ اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا کر اعلانیہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے ہم کو خوف ہے کہ ہماری عورتیں اور بچے متاثر ہو کر اپنے آبائی مذہب سے بدعقیدہ نہ ہو جائیں، اسی لیے تم انہیں اطلاع کر دو کہ اس سے باز آ جائیں، ورنہ تم کو ذمہ داری سے بری سمجھیں۔ ابن دغنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق سے جا کر کہا تم جانتے ہو کہ میں نے کس شرط پر تمہاری حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی لیے یا تو تم اس پر قائم رہو یا مجھے ذمہ داری سے بری سمجھو۔ میں نہیں چاہتا کہ عرب میں مشہور ہو کہ میں نے کسی کے ساتھ بد عہدی کی، لیکن سیدنا ابوبکر نے نہایت تحمل کے ساتھ جواب دیا مجھے تمہاری پناہ کی حاجت نہیں، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پناہ کافی ہے۔ سو گائز، آج کے ایپیسوڈ نمبر 1 کا اختتام ہوا اور ایپیسوڈ نمبر 2 کے لیے انتظار کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، لائک کمنٹ شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔